پورے بلوچستان کے اندر جو ہے وہ آپریشن بام کا آغاز کیا گیا ہے۔ یہ آپریشن بام جو ہے وہ دہشت گرد تنظیم بلوچستان لبریشن فرنٹ کی جانب سے جو ہے اس کا آغاز کیا گیا ہے، اور اسی کے اندر جو ہے وہ کل رات کو ایک بڑا ہی خوفناک واقعہ جو ہے وہ پیش آیا ہے، جس میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق 12 افراد کو جو ہے وہ بسوں سے اتار کے ان کنفرم رپورٹس کے مطابق قتل کر دیا گیا ہے۔ کچھ جرنلسٹ جو ہیں وہ یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ یہ قتل کر دیا گیا ہے، کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، تحصیل خار ہیڈ کوارٹرز جو ہے وہاں پہ بھی ایک دہشت گردی کا کل ایک واقعہ پیش آیا ہے، اس کی ڈیٹیلز بھی جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے میں بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اور ہم نے پچھلے ویلاگ کے اندر جو ہے وہ آپ کو بتایا تھا کہ پورے بلوچستان کے اندر جو ہے وہ آپریشن بام کا آغاز کیا گیا ہے۔ یہ آپریشن بام جو ہے وہ دہشت گرد تنظیم بلوچستان لبریشن فرنٹ کی جانب سے جو ہے اس کا آغاز کیا گیا ہے، اور اسی کے اندر جو ہے وہ کل رات کو ایک بڑا ہی خوفناک واقعہ جو ہے وہ پیش آیا ہے، جس میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق 12 افراد کو جو ہے وہ بسوں سے اتار کے ان کنفرم رپورٹس کے مطابق قتل کر دیا گیا ہے۔ ابھی تک کنفرم نہیں ہے، میں دوبارہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کیا انہیں قتل کیا گیا ہے یا نہیں۔ کچھ جرنلسٹ جو ہیں وہ یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ جی قتل کر دیا گیا ہے، کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ابھی تک صرف اغوا ہونے کی رپورٹ ہے، لیکن یہ بڑی ہی خوفناک قسم کی خبر ہے۔ اس کی ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور صرف بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی، بلکہ تحصیل خار ہیڈ کوارٹرز جو ہے وہاں پہ بھی ایک دہشت گردی کا کل ایک واقعہ پیش آیا ہے، اس کی ڈیٹیلز بھی جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ سیاسی خبریں تو شامل ہی ہوں گی، وہیں پہ بھارت کے اندر بھی جو ایک واقعہ پیش آیا ہے، جہاں پہ بھارت کے ایک جو کامیڈین ہیں کپل شرما، ان کے ریسٹورنٹ کے اوپر جو ہے وہ فائرنگ ہوئی ہے۔ اس کی ڈیٹیلز بھی جو ہے میں تھوڑی دیر میں آپ سے شیئر کروں گا۔ اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ سب سے پہلے بلوچستان میں یہ جو واقعہ پیش آیا ہے، میں اس کی ڈیٹیل شیئر کرنا چاہوں گا۔ ہم نے پچھلے ویلاگ میں جو ہے وہ سب سے پہلے آپ کو آئیڈینٹیفائی کیا تھا کہ جناب آپریشن بام کا اعلان کیا گیا ہے۔ آئی واز شاکڈ ایکچولی کہ پتہ نہیں کیوں ہمارے یہاں پہ جو ہے وہ جرنلزم جو ہے وہ یہ سیاسی معاملات میں سے نکلتی ہی نہیں ہے، جبکہ یہ اتنی امپورٹنٹ خبر تھی، لیکن اس کو ایبسولوٹلی زیادہ تر صحافیوں نے جو ہے وہ اگنور کر دیا۔ وہ ان معاملات میں سے نکلتے ہی نہیں ہیں کہ جناب پی ٹی آئی، نون لیگ، سیاست، عمران خان، شہباز شریف، ان چیزوں میں سے نکلتے ہی نہیں ہیں۔ یہ بہت بڑی خبر تھی جو میرے خیال میں ہمارے میجورٹی چینلز نے بھی مس کی ہے، اور یوٹیوبرز نے بھی جو ہے وہ مس کی ہے۔ بہرحال اب اس کی ڈیٹیل جو ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک دفعہ پھر سے ریفریش کرنے کے لیے۔ پچھلے ویلاگ میں اس کی ڈیٹیلز تو میں نے شیئر کی تھی۔ بیسکلی بلوچستان لبریشن فرنٹ کی جانب سے جو ہے کل باقاعدہ طور پہ آپریشن بام کا نام جو ہے وہ دیا گیا ہے، آپریشن بام کا آغاز کیا گیا ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب نیچے مکران سے لے کے تو اوپر بلوچستان کی حدود تک جو ہے وہ یہ ہم آپریشن کریں گے، اور اس میں ہم پاکستانی سیکیورٹی فورسز کو جو ہے وہ ہم ٹارگٹ کریں گے۔ اب یہ جو بام کا لفظ ہے، یہ بیسکلی ایک بلوچی لفظ ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے ابھرتا ہوا سورج، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ اور یہ جو آپریشن جسے یہ آپریشن کا نام دے رہے ہیں، بیسکلی تو دہشت گردوں کی یہ کاروائیاں ہیں۔ یہ جب سے انہوں نے آغاز کیا ہے، آپ صرف ایک کوارڈینیشن دیکھیے کہ جب سے انہوں نے آغاز کیا ہے، انڈین میڈیا کے اوپر بیٹھ کے اس کی پوری کوریج سٹارٹ ہو گئی ہے، لٹرلی۔ مطلب آپ ذرا لنکیجز دیکھیے کہ یہاں پہ بلوچ دہشت گرد جو ہیں وہ یہ اعلان کرتے ہیں، اور وہاں پہ انڈین ٹیلی ویژنس کے اوپر جو ہے اس کی پوری کوریج شروع ہو جاتی ہے کہ جناب وہاں پہ، اور لفظ کیا وہ استعمال کر رہے ہیں، آکیوپائڈ بلوچستان کا لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ اور میں یہ آپ کے سامنے، یہ وہی ہے جو پاکستان زندہ باد والا جو ہے، یہ وہ ہے جو کامنٹری کر رہا ہے اس معاملے کے اوپر۔ اور یہ ظاہری بات ہے، یہ پورا را کا ہینڈلر ہے، یہ را جو ہے وہ اس کو ایکٹیویٹ کرتی ہے، چابی دیتی ہے، تو یہ طوطے کی طرح بولنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اسی سے یہ تانے بانے جو ہے نا وہ پتہ لگ جاتے ہیں کہ یہ کہاں سے آپریٹ ہو رہا ہے، اور کیوں بلوچستان میں یہ جو آپریشن جس کا آغاز کیا گیا ہے، یہ اس کی چابی جو ہے وہ کہاں سے ایکٹیویٹ کی گئی ہے۔ بہرحال بلوچ لبریشن فرنٹ جو ہے اس نے مختلف صحافیوں کو جو کل رات کو مختلف اپنی طرف سے جو نیوز لیٹرز بھیجے ہیں، اس کے اندر وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ جی ہم نے 17 مختلف جگہوں کے اوپر بلوچستان میں وہ کلیم یہ کر رہے ہیں کہ جی 17 مختلف جگہوں کے اوپر جو ہے وہ ہم نے کاروائیاں کی ہیں، اور ہم نے سیکورٹی فورسز کو اور مطلب دیگر جو انسٹالیشنز ہیں ان کو ہم نے نشانہ بنایا ہے۔ جبکہ ترجمان بلوچستان حکومت
شاہد رند صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جی 3 مختلف جگہوں کے اوپر جو ہے وہ دہشت گردوں نے یہ کارروائیاں کی ہیں اور سیکورٹی فورسز نے جو ہے وہاں پہ فوراً اس کا جواب دیا ہے. اب آ جائیے لورا لائی کا یہ جو بیسکلی واقعہ پیش آیا ہے اس کی میں ڈیٹیلز آپ کو بتا دیتا ہوں. اس میں بیسکلی یہ بتایا جا رہا ہے 2 یا 3 مختلف بسز تھیں. اچھا عام طور پہ بلوچستان کے اندر جو ہے چونکہ دہشت گردی کے یہ واقعات ہوتے ہیں تو وہاں پہ قافلوں کی صورت میں جو ہے وہ زیادہ تر اب بسیں جو ہیں وہ سفر کرتی ہیں سیکورٹی ریزنز کی وجہ سے. یہاں پہ بھی جو ہے یہ بسیں آپ سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں, ایک لال رنگ کی بس ہے, ایک یلو کلر کی بس ہے, ہو سکتا ہے ایک تیسری بس بھی ہو, لیکن یہ 2 بسوں کے بارے میں تو کنفرمیشن ہے. تو ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ ان بسوں کو روکا گیا اور اس میں تقریباً 40-50 پیسنجرز جو ہیں وہ اس کے اندر مسافر ایک بس کے اندر موجود ہوتے ہیں. تو یہ دہشت گرد ہیں یہ اندر انٹر ہوئے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے لوگوں کے جو ہے آئی ڈی کارڈ چیک کرنا شروع کیے ہیں جن کا تعلق بلوچستان سے تھا, جن کے آئی ڈی کارڈز بلوچستان کے تھے, چاہے وہ بلوچ ہوں, ہزارہ قبیلے سے ہوں یا کسی بھی قومیت سے تعلق رکھتے ہوں. اگر وہ بلوچستان سے تھے ان کو جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا, ان کو کچھ نہیں کہا گیا. لیکن جن کے جو آئی ڈی کارڈز تھے ان کے اوپر پنجاب کا, لاہور کا, ڈیرہ غازی خان کا, بھئی میں مختلف شہر ہیں جن کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں, جن کے وہ تھے ان کو جو ہے وہ وہاں سے نکالا گیا ہے, بسوں سے اتارا گیا ہے. اب اس کے بعد جو ڈیٹیلز اب تک کی آئی ہیں, یہ جب میں اس وقت ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں تو آپ اس وقت رات کا وقت ہے, ابھی تک کی جو تفصیلات ہیں اس کے مطابق جو عینی شاہدین ہیں, جو مسافر جو اس بسوں کے اندر موجود تھے, انہوں نے کہا ہے کہ جی انہوں نے ایک بندے نے کہا جی 12 لوگوں کو اتارا ہے, ایک نے کہا 9 کو اتارا ہے, کچھ نے کہا 13 کو. یہ مختلف بسوں سے چونکہ لوگ اتارے گئے ہیں سو ایگزیکٹ نمبر جو ہے وہ ابھی تک نہیں پتا ہے, لیکن 12 یا 13 یا 9 یا 11 مطلب یہ کوئی 9 سے لے کے 13 کے درمیان کا کوئی فگر ہے, یہ بھی ابھی کنفرم نہیں ہے کہ ایگزیکٹ نمبر کیا ہے. ایک عینی شاہد جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں کو اتارنے کے بعد جو ہے ان کے اوپر گولیاں چلائی گئی ہیں. 2 افراد کے بارے میں جو ہے وہ ان کی تصویریں اور نام بھی سامنے آئے ہیں, لیکن جب تک کوئی آفیشیل اناؤنسمنٹ نہیں آتی, آئی ول ناٹ ٹیک اینی نیمز, تو ان کے بارے میں جو ہے وہ, اور جن کا تعلق ان سب کا تعلق جو ہے وہ پنجاب سے تھا, تو ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جی ان کو جو ہے وہ گولیوں سے شہید کیا گیا ہے. کچھ صحافی جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب کو ہی شہید کر دیا گیا, جتنے بھی یہ پنجابی انہوں نے اتارے تھے سب کو ہی شہید کر دیا گیا ہے. آخری اطلاع تک جب میں یہ ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں تب تک ابھی تک کوئی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ ابھی تک ریکور نہیں ہوئی ہے. میری شاہد رند جو ترجمان ہے بلوچستان حکومت کے, ان سے میری اس پہ تفصیل سے بات ہوئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی منصور بھائی جب تک ہمیں اس سلسلے میں کوئی ڈیڈ باڈی نہیں ملتی, مقامی سورسز جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی یہاں پہ جو ہے ان کو قتل کیا گیا ہے, لیکن جب تک ہمیں باڈیز نہیں ملتی ہم اس کے بارے میں کوئی کنفرمیشن جو ہے نہیں دے سکتے. ہاں یہ کنفرمیشن ہے کہ ان کو بسوں سے اتارا گیا, کیونکہ آبویسلی جب بسوں سے ان کو اتارا گیا اس کے بعد ڈرائیور کو اور جو ہے وہ مسافروں کو جانے دیا گیا, انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے اب آگے چلتے رہیں آپ. تو پھر جب وہ محفوظ مقام پہ پہنچے ہیں تو پھر انہوں نے یہ تفصیلات جو ہیں شیئر کی, اور جس جگہ کے اوپر یہ واقعہ پیش آیا ہے وہاں پہ کسی قسم کی جو ہے وہ ٹیلی کمیونیکیشن سروس جو ہے وہاں پہ کام بھی نہیں کر رہی تھی کہ وہ اسی وقت کسی کو جو ہے وہ انفارم کر سکتے. تو دہشت گردوں کی جانب سے جو ہے وہی بالکل جو جعفر ایکسپریس کے اندر ایک طریقہ کار ہم نے دیکھا تھا کہ نہتے مسافروں کو ٹارگٹ کرنا, اور ان کو جو ہے یا تو ان کی اگر وہ سرکاری ملازم ہیں, اگر وہ فوج سے تعلق رکھتے ہیں, سیکورٹی فورسز سے تعلق رکھتے ہیں, یا وہ پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں, تو پھر ان کو جو ہے وہ اس طرح ٹارگٹ کرنے کا سلسلہ جو ہے, تو اس سے زیادہ بزدلی, اس سے زیادہ گھٹیا حرکت اور کیا ہو سکتی ہے کہ آپ نہتے شہریوں کو جو ہے وہ اس طرح ٹارگٹ کریں جن کا کسی معاملات کے ساتھ, کسی ان ساری چیزوں کے ساتھ کسی قسم کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. لیکن یہ جو آپریشن بام ہے اس کے اندر یہ خون ریزی جو ہے وہ کی جا رہی ہے, اور انڈیا کے اندر جو ہے مختلف ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر اس کی فل فلیج کوریج جو ہے وہاں پہ جاری ہے. ان کے ٹاؤٹس کے ذریعے, ان کے جو ہینڈلرز ہیں ان کے ذریعے اس بلوچستان کے اندر اس خون ریزی کو پوری طرح کوریج دی جا رہی ہے. اب میرا سوال یہاں پہ یہ ہے کہ اس سارے معاملے میں وہاں پہ جب ان کے انڈیا میں پہلگام کا جو واقعہ پیش آیا تھا, وہاں پہ نہ پاکستان نے, آج تک پاکستان نے کبھی اس کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اسے گلوریفائی نہیں کیا, بلکہ آج تک پاکستان جو ہے اس کی مذمت کرتا ہے کہ وہ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ غلط ہے. یہاں پہ یہ صورتحال ہے کہ اس گھٹیا حرکت کے نام کے اوپر جو ہے انڈیا اس کو سیلیبریٹ کر رہا ہے. یہاں پہ مطلب اگر یہ مسافروں کو قتل کر دیا گیا ہے, وہ شہید ہوئے ہیں, تو انڈیا کے اندر اس کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے کہ جی یہ بلوچستان کی آزادی کی تحریک ہے. یہ آزادی کی تحریکیں اس طرح ہوتی ہیں جو خون سے رنگی ہوتی ہیں. تو یہ آزادی کے ساتھ ان کا اس سارے معاملے کا کوئی تعلق ہی کوئی نہیں ہے. یہ قاتل ہیں, یہ دہشت گرد ہیں, یہ ٹیررسٹ ہیں, اور ہندوستان کی بیکنگ کے ساتھ جو ہے وہ یہ سارا کام کرتے ہیں. تو اور یہ تو ابھی میں آپ کو ایک واقعہ بتا رہا ہوں. اس کے علاوہ مطلب قلات, مستونگ
اور بھی مختلف جگہوں کے اوپر جو ہے وہ اس طرح کی یہ رپورٹس آئی ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی شرپسندی وہاں پہ کی ہے، یا تو فائرنگ کے واقعات ہوئے ہیں یا انلیگل چیک پوسٹ جو ہیں وہ قائم کی گئی ہے، اور مسافروں کی جو ہے وہ تلاشیاں، گاڑیوں کی تلاشیاں، یہ وہاں پہ کام جو ہے وہ بلوچستان کے اندر ان لوگوں نے مختلف تو یہ جو آپریشن بام پچھلے 24 گھنٹے کے اندر شروع ہوا ہے، یہ اللہ کرے کہ جلد از جلد جو ہے وہ قابو کیا جائے، کیونکہ نہتے شہریوں کو جو ہے وہ اس طرح ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ آج یہ ذرا فلائر سامنے دیکھیے گا، پاکستان تحریک انصاف نے لورا لائی کے اندر ہی جو ہے وہ آج جلسے کا اعلان کیا ہوا ہے، 4 بجے آج جلسے کا اعلان کیا ہوا ہے۔ آئی ڈونٹ نو اب اس واقعے کے بعد جو ہے کیا وہ اپنا جلسہ منعقد کرتے ہیں یا اس کو پوسٹ پون کر دیتے ہیں، لیکن کم از کم پہلے سے پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے، جو ان کی مقامی قیادت ہے بلوچستان کی، انہوں نے لورا لائی کے اندر جو ہے وہ اس جلسے کا اعلان کیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور دہشت گردی کا واقعہ جو ہے وہ پیش آیا، اور تحصیل خار ہیڈ کوارٹر کے قریب، جہاں پہ عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما مولانا خان زیب سمیت 2 افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں۔ نامعلوم افراد کی جانب سے جو ہے وہ فائرنگ کی گئی، جس میں ایک پولیس اہلکار بھی جاں بحق ہوا ہے اور 3 افراد اس میں زخمی ہوئے ہیں۔ یہ ٹارگیٹڈ حملہ تھا جسے موٹر سائیکل سوار مسلح افراد نے جو ہے وہ انجام دیا، اور مولانا خان زیب کو 13 جولائی کو امن مارچ سے متعلق مہم کے دوران جو ہے وہ یہ نشانہ بنایا گیا ہے۔ وہ تو 13 جولائی کو جو ہے ایک امن مارچ یہاں پہ کرنا چاہ رہے تھے۔ مجھے جو خبریں ملی ہیں ان کے حوالے سے، یہ بڑی ایک ویل رسپیکٹڈ پرسنالٹی تھے، اور ہمیشہ امن کی بات کرتے تھے، یہ پیس کی بات کرتے تھے، یہ کوئی شدت پسندی کی مخالفت ہمیشہ یہ کرتے تھے۔ ان کو جو ہے وہ صرف ٹارگٹ کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ باجوڑ کے اندر جو ہے وہ حالات کشیدہ ہو جائیں، اور وہی ہوا ہے۔ ان کے قتل کے بعد جو ہے باجوڑ میں اس وقت حالات بہت کشیدہ ہیں۔ باجوڑ کے حوالے سے یہ بھی رپورٹس آ رہی ہیں، انکنفرم رپورٹس ہیں، کہ وہاں پہ آلریڈی جو ہے وہ ایک بڑا آپریشن بھی جاری ہے، جس میں افواج کی جانب سے جو ہے وہ کوڈ کاپٹرز کا اور ہیلی کاپٹرز کا بھی جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو یہ جو شر پسند ہیں وہ اس قسم کی حرکتیں کر کے وہاں پہ اور خون ریزی جو ہے وہ بڑھانا چاہتے ہیں، اور پیچھے آپ جانتے ہیں کہ ان کے پیچھے جو ہے وہ کون ہے، اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے اپنے یہ اس قسم کے گھٹیا جو ہے وہ عزائم کے ساتھ جو ہے معصوم شہریوں کو جو ہے اس طرح ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، صرف اور صرف افراتفری پھیلانے کی خاطر۔ اچھا جی، اس کے علاوہ کچھ اور خبریں بھی جو ہیں وہ شامل کریں گے، اور اس میں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ سینٹ کی نشستوں کے لیے انہوں نے امیدواروں کی اپنی لسٹ جو ہے وہ جاری کر دی ہے، ٹکٹ ان کو جاری کر دیے گئے ہیں۔ مراد سعید، فیصل جاوید، مرزا افریدی، عرفان سلیم اور خرم ذیشان کو جو ہے وہ ٹکٹ جاری کیے گئے ہیں۔ اس ساتھ ٹیکنوکریٹ کے لیے اعظم سواتی اور ارشاد حسین کو جو ہے وہ ٹکٹ جاری کیا گیا، جبکہ خواتین کے لیے عائشہ بانو اور ایڈوکیٹ راج کماری کو جو ہے وہ ٹکٹ جاری کیے گئے ہیں۔ قومی اسمبلی کی مخصوص نشستوں کے لیے مسلم لیگ نون کی جانب سے 4 خواتین کو ٹکٹس دیے گئے ہیں، اور اس میں نرگس علی، سیدہ سونیا حسین، سمر ہارون بلور اور سیدہ جمشید، ان کو جو ہے یہ کاغذات انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ جمع کرائے ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جناب اپوزیشن لیڈر اور پی ٹی آئی کے رہنما عمر ایوب کی نااہلی سے متعلق درخواست کو سماعت کے لیے مقرر کر لیا ہے۔ عمر ایوب کی نااہلی اور گوشواروں میں تضاد کے معاملے پر الیکشن کمیشن نے عمر ایوب کے خلاف 2 مقدمات کی 15 جولائی کی سماعت جو ہے وہ مقرر کی ہے۔ عمر ایوب کے خلاف نون لیگ کے بابر نواز نے درخواست دائر کی ہے، جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ عمر ایوب پر اثاثہ جات میں غلط بیانی کا الزام ہے۔ شہری کی درخواست پر عمر ایوب کے خلاف اسپیکر قومی اسمبلی نے ریفرنس الیکشن کمیشن جو ہے وہ بھجوایا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے عمران خان کی نااہلی پر فیض آباد احتجاج کیس پر سماعت کی، جس دوران علی امین گنڈا پور عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ عدالت نے علی امین گنڈا پور کے وارنٹ اور اشتہاری کا سٹیٹس برقرار رکھتے ہوئے اسلام آباد پولیس کو پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کے علاوہ عدالت نے عامر محمود کیانی کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی جو ہے وہ شروع کر دی ہے۔ فیصل جاوید نے بریت کی درخواست دائر کی، اس پہ جج نے کہا کہ پروسیکیوٹر کے دلائل سن کر آج ہی فیصلہ جو ہے وہ سنایا جائے گا۔ تو علی امین گنڈا پور صاحب کے وارنٹ نکلے ہوئے ہیں، لیکن کون گرفتار کرے گا؟ آپ جانتے ہیں پاکستان کے اندر جو ہے وہ معاملات کس طرح چلتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب کل فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈر کانفرنس ہوئی۔ ترجمان پاک فوج نے بتایا کہ فورم نے عزم کیا کہ ہمارے شہداء کا خون رائے گا نہیں جائے گا، پاکستان کے عوام کا تحفظ اور سلامتی مسلح افواج کی اولین ترجیح ہے۔ فورم نے اس بات پر زور دیا کہ بھارتی حمایت یافتہ اور سپانسرڈ پراکسیز کے خلاف ہر سطح پر فیصلہ کن اور جامع کارروائیاں جاری رکھنا ناگزیر ہے۔ پہلگام واقعے میں واضح شکست کے بعد بھارت اب فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان کی پراکسیز کے ذریعے اپنے مضموم ایجنڈے کو مزید آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ کل کور کمانڈر کانفرنس ہو رحی تھی اور آج یہ بات جو ہے وہ کس حد تک صحیح ثابت ہوئی ہے۔ فیلڈ مارشل نے وزیر
وزیر اعظم پاکستان کے ہمراہ ایران، ترکیہ، آذربائیجان، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے کامیاب دوروں پر پاکستان کے فعال سفارتی کردار کی تفصیلات سے فورم کو آگاہ کیا۔ فورم کو فیلڈ مارشل کے تاریخی اور منفرد دورہ امریکہ کے بارے میں بھی بریفنگ دی گئی۔ ترجمان پاک فوج نے کہا کہ فورم نے مشرق وسطیٰ اور ایران کی حالیہ پیش رفت کے تناظر میں داخلی اور خارجی سلامتی کے امور کا تفصیلی جائزہ لیا، جس میں طاقت کے استعمال کے بڑھتے ہوئے عالمی رجحان کو بحیثیت ایک ترجیحی پالیسی ٹول کے طور پر استعمال کرنے پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ فورم نے کہا کہ یہ بدلتا رجحان پاکستان کے لیے نہ صرف خود انحصاری کی صلاحیتوں کو بڑھانے بلکہ قومی اتحاد اور عزم کی کے لیے بھی اہمیت کو ناگزیر کرتا ہے۔ فیلڈ مارشل نے ٹرائی سروس سے ہم آہنگی کو مزید مضبوط کرنے میں پاک بحریہ اور پاک فضائیہ کی قیادت کو بھی سراہا۔ کانفرنس کے اختتام پر فیلڈ مارشل نے ملک کو درپیش تمام خطرات کے خلاف پاک فوج کی آپریشنل تیاریوں پر مکمل اعتماد کا جو ہے وہ انہوں نے اظہار بھی کیا ہے۔ اس کے علاوہ جناب پنجاب حکومت کی جانب سے جناب گورنمنٹ اسپتال سملی مری کے جیو نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ کارڈیک وارڈ کو نواز شریف سے منسوب کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ہسپتال کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ نے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو خط لکھ دیا ہے اور خط کے ساتھ ڈپٹی کمشنر کی جانب سے لکھا گیا لیٹر بھی شامل کیا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر مری نے اپنے خط میں لکھا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے حالیہ دورہ مری کی روشنی میں ہدایت جاری کی جا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر وارڈ کا نام نواز شریف سے منسوب کرنے کے لیے ضروری کارروائی کی جائے۔ ایم ایس ڈاکٹر قیصر عباس کا کہنا ہے کہ یہ ڈپٹی کمشنر کی جانب سے تحریری ہدایت ملنے پر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو خط لکھا ہے اور ڈی سی آفس نے 9 جولائی کو جو ہے وہ یہ خط لکھا تھا۔ تو نئے نام جو ہیں وہ جاری کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ کو یاد ہوگا یہاں پہ جناح ہاسپٹل کا ایک وارڈ، ایک نیا بلاک جو ہے اس کو پہلے مریم نواز کے نام کے ساتھ منسوب کیا جا رہا تھا، بعد میں جب اس کے اوپر کافی شور وغیرہ ہوا تو اس کے بعد جو ہے اس کو واپس لے لیا گیا تھا۔ اب ایک وارڈ کا نام جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے نام کے ساتھ جو ہے وہ ایسوسیٹ کیا جا رہا ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ایشین کرکٹ کونسل کے صدر محسن نقوی نے کونسل کا سالانہ اجلاس جناب طلب کر لیا ہے۔ اے سی سی ذرائع کے مطابق سالانہ جنرل اجلاس 24 جولائی کو ڈھاکہ میں ہوگا، جس کے لیے ایشین کرکٹ کونسل نے رکن ممالک کو نوٹسز جو ہیں وہ بھیج دیے ہیں۔ ایشین کرکٹ کونسل کا بتانا ہے کہ پاکستان بنگلہ دیش سیریز بھی انہی دنوں میں ہو رہی ہوگی اور اجلاس میں رکن ممالک بھی مدعو ہوں گے۔ اے سی سی ذرائع کے مطابق عرصہ دراز کے بعد اے سی سی کی میٹنگ بنگلہ دیش میں ہو رہی ہے۔ بھارت اور سری لنکا نے اجلاس کی وینیو اور تاریخ تبدیل کرنے کا کہا ہے۔ دونوں ممالک اجلاس کہیں اور کرانا چاہتے ہیں، تاہم ذرائع کا کہنا ہے کہ ایشین کرکٹ کونسل کا اجلاس ڈھاکہ ہی میں کروانے کا امکان ہے۔ اجلاس کی تیاری کے لیے 15 روز کا نوٹس اسی لیے دیا گیا ہے۔ اگر کوئی رکن ملک نہیں آ سکتا تو آن لائن شرکت کا آپشن بھی دیا گیا ہے۔ ذرائع نے کہا ہے کہ دنیا بھر میں آن لائن میٹنگز ہوتی ہیں، اے سی سی اور آئی سی سی کی بھی آن لائن میٹنگز ہوتی ہیں۔ کچھ ذرا انڈیا کی طرف چلتے ہیں۔ میں پچھلے ویلاگ میں نے آپ سے آغاز میں اس بات کا ذکر کیا تھا کہ 1400 مسلمانوں کے گھر جو ہیں وہ بھارت میں مسمار کیے گئے ہیں۔ میں اس کی تفصیلات اس لیے نہیں شیئر کر سکا کیونکہ میرا ٹائم ختم ہو گیا تھا ویلاگ کا، تو اب میں وہ خبر آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ آسام حکومت نے جناب پاور پروجیکٹ کے لیے دھوبری ضلع میں 1157 ایکڑ سرکاری زمین سے بنگالی نژاد 1400 مسلمان خاندانوں کے گھر جو ہیں وہ مسمار کر دیے ہیں۔ آسام پاور ڈسٹریبیوشن کمپنی لمیٹڈ جو اس منصوبے کی نگرانی کر رہی ہے کو پہلے ہی یہ زمین الاٹ کی جا چکی ہے۔ متاثرہ رہائشیوں نے بتایا کہ تقریباً 10,000 بنگالی نژاد مسلمان گزشتہ 3 سے 4 دہائیوں سے اس علاقے میں رہ رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے آباء و اجداد کے گھر دریائے برہما پترا کے کٹاؤ سے جو ہے وہ تباہ ہو چکے تھے۔ آسام پاور ڈسٹریبیوشن کمپنی نے اس پاور پلانٹ کے لیے تقریباً 1289 ایکڑ سرکاری زمین جو ہے وہ حاصل کی تھی۔ ضلعی انتظامیہ کے مطابق بے دخلی سے قبل نوٹس جاری کیے گئے تھے اور روزانہ اعلانات کے ذریعے مکینوں کو اتوار سے پہلے اپنے گھروں کو خالی کرنے اور سامان ہٹانے کے لیے کہا گیا تھا۔ پیر کے روز پولیس اہلکار اور بلڈوزرز جو ہیں وہ بے دخلی کے مقامات پر پہنچے۔ ہر خاندان کو سامان کی منتقلی کے لیے ایک بار کی امداد کے طور پہ 50,000 روپے دینے کا وعدہ کیا گیا۔ کچھ لوگوں کو یہ رقم ملی مگر دیگر نے شکایت کی کہ انہیں کچھ نہیں ملا اور اس کے بعد جو ہے ان کے گھر توڑنے کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ کپل شرما جو ایک بڑے مشہور کامیڈین ہیں، ان کے حوالے سے جناب یہ خبر آئی ہے کہ ان کے ریسٹورنٹ کے اوپر جو ہے وہ فائرنگ ہوئی ہے۔ اب یہ بیسیکلی کا ریسٹورنٹ جو ہے وہ انڈیا کے اندر نہیں ہے، ایکچولی یہ ریسٹورنٹ جو ہے وہ کینیڈا کے اندر ہے اور اس کی سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیو بھی جو ہے وہ جاری کی گئی ہے۔ کامیڈین کپل شرما میں حال ہی میں یہ جو ہے وہ یہ کیفے کھولا گیا تھا، کیپس کیفے کے نام سے جو ہے یہ ریسٹورنٹ کھولا گیا تھا۔ اس کی عمارت پہ نامعلوم افراد نے فائرنگ کی۔ حملہ آور ایک گاڑی میں موقع پر آئے اور کئی گولیاں چلانے کے بعد وہاں سے فرار ہو گئے۔ پولیس کی جانب سے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں اور عمارت کے اطراف کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی حاصل کی گئی ہے۔ ابھی تک یہ واضح نہیں ہو سکا ہے کہ آیا کپل شرما کا کیفے براہ راست نشانہ تھا یا فائرنگ کسی قسم کی دھمکی کے طور پر کی گئی ہے۔ پولیس نے کیفے کے ارد گرد سیکیورٹی بڑھا دی اور حملے کی تحقیقات جو ہیں وہ کی جا رہی ہے۔ انہوں نے حال ہی میں جو ہے وہ یہ کیفے کھولا تھا اور اس سے خاصی مقبولیت بھی جو ہے وہ حاصل ہو رہی تھی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق خالصتانی جو ایک رہنما ہیں ہرجیت سنگھ لاڈی،
انہوں نے اس حملے کی جو ہے وہ ذمہ داری قبول کی ہے. لاڑی ممنوعہ دہشت گرد تنظیم ببر خالصہ انٹرنیشنل سے بتایا جاتا ہے. انڈیا کے اندر جو ہے وہ یہ ممنوعہ تنظیم کے طور پہ جانا جاتا ہے, تو اس سے وہ یہ وابستہ ہیں, اور نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی کے انتہائی مطلوب افراد میں سے جو ہے وہ ان کا نام جو ہے اس میں آتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور واقعہ جو ہے وہ بڑا حیران کن جو ہے وہ کل رپورٹ ہوا ہے, اور وہ یہ ہے کہ نجی ایئر لائن ایئر سیال کے اوپر جو ہے جناب ایک مسافر سفر کر رہا تھا لاہور سے کراچی, اور وہ جا کے بیٹھ گیا جس جہاز کے اندر, وہ جہاز جا رہا تھا جدہ, اور اس مسافر کو جو ہے وہ جدہ لے گئے. جدہ وہ جا رہا تھا, 2 گھنٹے جب فلائٹ کو ہو گئے تو اس بیچارے نے ایئر ہوسٹس کو بلا کے پوچھا کہ کراچی نہیں آیا ہلے تک, کی ہو گیا 2 گھنٹے ہو گئے کراچی نہیں آیا. انہوں نے کہا کراچی کتنے جا رہے ہیں, اسی جدہ جا رہے ہیں. انہوں نے کہا لو جدہ والا جہاز ہے. انہوں نے کہا تو اور کیا, آپ جدہ والے جہاز میں بیٹھے ہوئے. انہوں نے کہا میں تو کراچی جانا سی. تو انہوں نے کہا بھائی آپ کدھر آ گئے یہاں پہ, آپ کس طرح آ کے بیٹھ گئے. تو وہاں پہ جدہ لینڈ کرنے کے بعد نا, اور وہ اس کے بعد پاسپورٹ بھی کوئی نہیں تھا, تو جدہ لینڈ کرنے کے بعد اس سے تھوڑی سی انویسٹیگیشن ہوئی ہے, اور انویسٹیگیشن کے یہ اس نے خود اپنی ساری رودات جو ہے اس نے خود سنائی ہے, اور بعد میں جو ہے وہ اسے پھر واپس بھیج دیا گیا, اور ایف آئی اے نے بھی جو ہے پھر یہ کہا ہے کہ ہم بھی آپ کی کارروائی کریں گے. اب میرا ایکچولی مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ وہاں پہ لاہور کا جو ایئرپورٹ ہے نا, اس کا کوریڈور وہ اس طرح کا کوریڈور ہے کہ شاید وہ بیچارہ مکس اپ ہو گیا کہ میں کھبے جانا کہ سجے جانا میرے خیال میں اس نے رائٹ تھا, وہ لیفٹ مڑ گیا, پہلا جہاز جہاں نظر آیا نا کو یہی کراچی جا رہا ہے, وہ بیچارہ اس پہ بیٹھ گیا. لیکن آفرین ہے ایئر ہوسٹسز کے اوپر جو ایکچولی انٹرنس کے اوپر کھڑی ہوتی ہیں اور وہ چیک کرتی ہیں, وہ بورڈنگ پاسز چیک کرتی ہیں. ایک دفعہ بورڈنگ پاس ہی چیک کر لینا تھا کہ اس کے بیچارے کے اس پہ کیا لکھا ہے, پتہ نہیں کسی نے پڑھا کہ نہیں پڑھا, اور وہ بھی شہزادہ جو ہے اس کو وہ اس سیٹ پہ جا کے بیٹھ گیا جو خالی تھی. مطلب یہ بھی حیران کن بات ہے نا کہ وہ اس کو سیٹ نمبر بھی وہی ملا جو جدہ جانے والی فلائٹ کا خالی تھا, کہ کسی نے اور نے بھی نہیں آ کے کہا پائیں تو میری سیٹ پہ بیٹھے ہو. اور وہاں پہ بھی اگر دونوں بورڈنگ پاس یوں کر کے دیکھ لیے جاتے تو سیم نمبرز اگر ہوتے تو شاید پتہ لگ جاتا ہے پائن غلط جہاز سے بہ ہوئے آگے. مطلب بسوں کے بارے میں تو میں نے سنا تھا کہ بندے جو ہے نا وہ غلط بس پہ چڑھ گئے, غلط ٹرینوں کا بھی سنا تھا, غلط جہاز کا میں نے پہلی بار یہ سنا ہے کہ بندہ بھی ہوتے چلا گیا, جدہ چلا گیا. مطلب اندازہ کریں ذرا, مطلب ہمارا کتنا مذاق اڑے اس بات کے اوپر جب دنیا کے اندر یہ خبر جائے گی کہ جناب لاہور سے کراچی جانا تھا چلے گئے جدہ. خیر, اس کے علاوہ کراچی میں ایک واقعہ پیش آیا ہے, اور وہاں پہ جناب واقعہ یہ ہے کہ ایک کسی ریسٹورنٹ, کوئی ریسٹورنٹ ہے, اس کا نام سامنے نہیں آیا ابھی تک, اس کی انتظامیہ نے ایک شہری کو شلوار قمیض پہننے کے اوپر جو ہے وہ ریسٹورنٹ سے نکال دیا. اور شہری ہے جی عبداللطیف ایڈوکیٹ, جس نے جا کے کنزیومر کورٹ سے رابطہ کیا ہے, اور مطلب وہ خود ایک وکیل ہیں, تو انہوں نے جا کے جو ہے وہ یہ ریسٹورنٹ کے اگینسٹ جو ہے یہ کیس کیا ہے. انہوں نے وہاں پہ اپنے کیس میں کہا ہے جی کہ ویٹر نے ان سے آ کے کہا کہ ہم اس ڈریس کوڈ پر کھانا فراہم نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا کہ جی 18 مئی کو میں اس ریسٹورنٹ میں گیا تھا, مجھے ویٹر نے روکا, مینیجر نے جو ہے جب میں نے مینیجر سے بات کی تو اس نے کہا جی ہم شلوار قمیض کو جو ہے وہ چیپ ڈریسنگ سمجھتے ہیں, آپ ان کپڑوں کے ساتھ جو ہے اس ریسٹورنٹ میں نہیں بیٹھ سکتے. تو میری تو بھائی ریکویسٹ ہے, میں اس کے اوپر انویسٹیگیشن کرنا چاہوں گا کہ مجھے ذرا نام بتائیں یہ کون سا ریسٹورنٹ ہے, کیونکہ میں تو اس کی نا پوری طرح تشہیر کرنا چاہوں گا یہاں پہ کہ وہ کون سا ریسٹورنٹ ہے, کیونکہ مجھے تو شلوار قمیض میں نے ابھی بھی پہنا ہوا ہے, مجھے تو شلوار قمیض بہت پسند ہے, اور میرے نیشنل ڈریس کو اگر آپ ایک ریسٹورنٹ میں نہیں آنے دیں گے تو بھائی اس کے اوپر تو پھر پورا احتجاج ہوگا. تو میں ان وکیل صاحب سے جو عبداللطیف ایڈوکیٹ صاحب ہیں, میں ان سے درخواست کروں گا کسی طرح آپ مجھ سے رابطہ کریں, یا میری اس ویڈیو کے نیچے ذرا اپنا کوئی کانٹیکٹ نمبر یا کوئی کسی طریقہ دیں, میں آپ سے رابطہ کرنا چاہوں گا. مینوں یہ ریسٹورنٹ کا نام تے دسو گے کیڑا ہے کہ جنہوں صرف پینٹ شرٹ پسند ہے, جس کو جو ہے وہ شلوار قمیض نہیں پسند. میں ذرا جاننا چاہوں گا تاکہ پورے پاکستان کو اس ریسٹورنٹ کا پتہ لگے نا یہ کون سا ریسٹورنٹ ہے, اور پھر اس کے ساتھ کرنا کیا ہے, کیونکہ یہ تو ناقابل برداشت چیز ہے کہ آپ جو ہے یہ اس طرح کے بابوؤں والے نا کچھ آئٹمس اور بھی ہیں اس طرح کے کہ جی آپ شلوار قمیض یہاں پہ نہیں پہن سکتے, ایسی کی تیسی نہیں, تم لوگوں کی کیسے نہیں پہن سکتے. بھائی جو ہمارا قومی ڈریس ہے جس میں مجھے فخر محسوس ہوتا ہے کہ میں شلوار قمیض پہنتا ہوں, یہ نہیں ہے کہ میں ویسٹرن ڈریس نہیں پہنتا, میں بالکل پہنتا ہوں, لیکن مجھے اپنے اس ڈریس کے اوپر فخر ہے اینڈ آئی لو ویئرنگ اٹ. مجھے اس کے اوپر ویسٹ کوٹ پہننا بھی بہت پسند ہے. تو آئی ووڈ لائک ٹو نو یہ ریسٹورنٹ کون سا ہے. اگر کراچی سے تعلق رکھنے والے افراد اس میں ہماری رہنمائی کر سکیں تو ذرا کامنٹ سیکشن میں بتائیے تو یہ کون سا ریسٹورنٹ ہے. اگلی بار یہ کراچی جاؤں گا تو میں بھی پھر شلوار قمیض ہی پا کے جاؤں گا, تو دیکھتے ہیں کی ہوتا ہے. پھر اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.